مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت دیا، اور منصب بھی ایسا جو آخری تھا. اس لیے جو کچھ بھی انسانیت کے لیے دینا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دے دیا گیا. نہ اب کسی احتیاج کی ضرورت ہے، نہ کوئی مطالبہ ایسا آئے گا، نہ کوئی ایسا مقصد سامنے آئے گا جس کے لیے غیر کی طرف دیکھنا پڑے. جو کچھ ہے دین و دنیا میں، جو کچھ چاہیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول ہوتا ہی یہ ہے جو پیغام لے کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے جس کو پیدا کیا ہے کیا کیا صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. یہ نہیں ایک جانور پیدا کیا تو اسے خبر ہے کہ جانور کی ضرورت کیا ہے. ایک پرندہ پیدا کیا ہے تو اسے خبر ہے کہ اسے اڑنا چاہیے تاکہ یہ اپنا خوراک ڈھونڈ سکے. ایک مچھلی کو پیدا کیا ہے تو اسے خبر ہے کہ اسے پانی چاہیے اور پانی کے بہتات چاہیے، وہیں اس کی خوراک پانی کے اندر ہی دینا ہے. کسی کو ہوا کے اندر خوراک دینا ہے، کسی کو پتھر کے اندر دینا ہے، کسی کو پانی کے اندر دینا ہے. انسان وہ ہے جسے اختیار دیا گیا کہ ہواؤں میں تلاش کر لو، پانیوں میں تلاش کر لو، پتھروں میں تلاش کر لو یا زمین سے تلاش کر لو. تمہیں یہ عظمت دی گئی ہے کہ سب کی خوراک تمہارے لیے رکھ دی گئی ہے. اڑنے والا پرندہ بھی تمہاری خوراک بنتا ہے، تیرنے والی مچھلی بھی تمہاری خوراک ہے، زمین پہ بسنے والے جانور بھی تمہارے لیے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی تمہارے لیے ہیں. اس لیے تمہارا منصب بڑا ہے، اس لیے تمہیں چیزیں بھی زیادہ دی گئی ہیں. امتحان کے لیے سب کچھ دیا گیا، اور یہ سب پیغام. اب سوال یہ ہے کہ ہوا میں ایک پرندہ اڑتا ہے، اس میں سے انسان نے کیا دینا ہے؟ ایک زمین پہ پھیلی ہوئی آبی جانور سے انسان کیا دے؟ کیا وہ کچھ لے لے جو انسان کے لیے قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہمیں خبر ہے تمہارے جسم کے لیے کیا مفید ہے، تمہاری صلاحیت کے لیے کیا چاہیے، اس لیے اس کو ہم نے حلال کر دیا ہے، اور جو نہیں چاہیے اس کو حرام کر دیا. یعنی یہ تمہاری صلاحیت کی خاطر کیا ہے کہ تم جانور اور بھی پیدا کر دیے ہیں جو جائز نہیں ہیں، وہ جانوروں کی خوراک بنا دیا ہے. تمہارے لیے وہ خوراک بنائی ہے جس سے انسانیت پن پہ تمہارا عروج ہو، تمہیں بہتری محسوس ہو. کھانے سے اسے تو فرمایا گیا، صوفیہ کہتے ہیں کہ لقمہ حرام ایک دن کھایا جائے تو کئی دن آدمی کا تعلق باللہ ختم ہو جاتا، تعلق ہی نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لقمہ حرام سے کئی دن دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا میں بھی حرام کے اثرات آ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا انسان کو اختیار دیا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بتا ہم دیتے ہیں.
بتا ہم دیتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، لیکن اس کا انتخاب تم نے کرنا ہے، تمہیں دیا گیا ہے۔ اب کوئی انسان اپنا دشمن ہوگا تو کوشش کرے گا کہ وہ کھائے جو حرام ہے، کیونکہ قدرت نے وہ تو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، وہ تو قدرت نے اسے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور انسانی جسم کو جتنا قدرت جانتی ہے انسان تو نہیں جانتا، وہ جانتی ہے کہ یہ چیز کس لیے ہے اور یہ کھانے سے کیا ملتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا، مثلا شراب پیتے تھے لوگ، قرآن نے کہا اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ، یعنی جو کچھ اس میں ہے ہمیں خبر ہے کہ لمحاتی فائدہ اٹھاتے ہو کہ مست ہو جاتے ہو، لیکن مستقل عذاب دیتے ہو۔ پھر کہا کہ نہیں، پھر آخر پہ کہا کہ اسے چھوڑ ہی دو کہ تم اب اتنے بالغ ہو گئے ہو کہ سمجھ سکو کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ 3 قدموں پہ شراب حرام کی۔ پہلے کہہ دیا کہ شراب پیو تو نماز کے قریب نہ آؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز پڑھنے نہ آیا کرو جب تم شراب پیتے ہو۔ کئی صحابہ نے چھوڑ دی، لوگوں نے کہا اللہ نے تو کہا ہے نماز نہ پڑھو، ویسے تو حرام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا نماز ہی تو اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہے، جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اس سے ہی روک دیا گیا ہے، تو یہ کیسے چیز ہے؟ جاننے والے جان گئے کہ یہ تو قرب الہی کو روکنے والی چیز ہے، اس لیے اس کا استعمال غلط ہے، لیکن جو نہ جان سکے وہ پیتے رہے۔ پھر کہہ دیا کہ نفع زیادہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جس کا نفع ہی کم ہے اس کو کیا استعمال کرنا، لیکن انسانی فطرت سوچنے کی مختلف ہوتی ہے، کچھ پھر بھی رہے۔ پھر آخر حکم ہے لا تقربوا، آخر پہ آیا کہ ان الخمر والمیسر، بے شک جوا اور شراب رجس من عمل الشیطان، یہ گناہ کے عمل ہیں اور شیطان کے عمل ہیں، یہ انسان کے عمل ہی نہیں ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ کے رہا گیا، واضح حکم آ گیا۔ ایک میں ذہن میں بات آئی، بعض لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ جی اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے نا، پینے سے تو نہیں روکا، یہ تو نہیں کہا یہ حرام ہے، حرام تو قرآن نے کہا ہی نہیں، کہ قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے کہ یہ شراب حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں کہا، کہا بچ جاؤ، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، بچ جاؤ۔ میرے دوستو، یہ قرآن کے ترجمے کو خراب کرنے والی بات ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ قرآن حرام کہتا تو چیز حرام ہو جاتی، بچنے کا حکم نہ ہوتا۔ کتنی چیزیں حرام ہیں جس سے بچنے کا حکم نہیں ہے۔ ماں بچے کو سنبھالتی ہے، غلاظت بچے کی سنبھالتی ہے، حرام ہے یا نہیں؟ لیکن ماں بھی ہاتھ بھی لگاتی ہے، دھوتی بھی ہے، صاف بھی کرتی ہے۔ اگر کہا جاتا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچ جاؤ، تو پھر کوئی کسی کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ ہی نہ بڑھاتا۔ معلوم ہوتا ہے حرمت حرام اسے کہا جسے صرف پینے سے منع کیا گیا، جسے کھانے سے منع کیا گیا، اور جسے مستقل منع کر دیا گیا کہ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، اسے فجتنبوہ کہا کہ بچ جاؤ، اس سے شیطان کا کام ہے، بچ جاؤ۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے بیچنے والا بھی حرمت کر رہا ہے، پینے والا تو حرام نہیں کر رہا، بیچنے والا بھی حرام عمل کر رہا ہے، خریدنے والا بھی حرام عمل کر رہا ہے، اس کا نفع اٹھانے والا بھی حرام عمل کر رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ حرمت سے سخت حکم تھا جسے ہم نے جواز بنا دیا۔ یہ ہے قرآن کے ترجمے کو اپنی مرضی سے کرنے کا فائدہ۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ رب نے دینا تھا، جو کچھ سمجھانا تھا، انسان کو فطرت دے کے پھر ایک رہنمائی بھی دے دی رسولوں کی کہ انہیں سمجھا دو تاکہ ان کی عقل میں آ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا جب انسان کے شعور میں آ جاتا ہے تو انسان کامل ہو جاتا ہے، جب اس کا وجود بھی ایسے بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ولی اللہ دفن ہو گئے، انتقال کر گئے، ایک ولی سے انتقال ہو گیا، لوگوں کو خبر نہ رہی کہ کعبہ کدھر ہے، صحرا میں تھے، قبر کھودی، دفن کرنے لگے تو لاشی ادھر ہو گئی، لوگوں نے پھر پکڑ کے سیدھا کیا کہ لہدیں سیدھا کرو، پھر ہل گئی۔ کسی نے کہا نہیں، یہ جانتا ہے کہ کعبہ کدھر ہے،
یہ جانتا ہو، یہ جا کر بھی جانتا ہے کہ کعبہ کدھر ہے۔ یہ شعور جب نبی کا حکم مانتے مانتے زندگی گزر جاتی ہے تو یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ قریب ہی نہیں آتا، گناہ بچ کے رہتا ہے، اور گناہ پاس آنے سے ڈرتا ہے کہ یہاں گناہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ حکم کس نے دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، کچھ چیزیں میں حکم دے رہا ہوں کہ نہ کرو، کچھ میں کر نہیں رہا اس لیے سوچو کہ کیوں نہیں کر رہا، کچھ میں کر رہا ہوں، کچھ عمل آپ نے کیے، حکم نہیں دیے۔ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ نے عمل کیا تو کیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ میں یہی ہوا تھا کہ جانور عمرے کے لیے لائے ہوئے تھے، حج جا رہا تھا، حج کرنا تھا، جانور تھے، عمرہ نہیں ہوا، حج نہیں ہوا، واپس جانے لگے، تب جانوروں کو کیا کریں؟ جانوروں کو کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبیدہ خاطر ہوئے، کچھ خیال آیا کہ یہ میرے صحابہ جانور لے کے آئے تھے، محنت کر کے آئے تھے، اب واپس جائیں گے تو کیا سوچیں گے، ان جانوروں کو کیا کریں؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں دیکھیے، اللہ جسے بڑا کرتا ہے اس کا ساتھ بھی بڑوں کو دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ام المومنین ہے، آپ ساتھ تھی، اس سفر میں ساتھ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو ساتھ لے جاتے تھے جب جاتے تھے، یہ ساتھ تھی۔ گھر آئے، خیمے میں آئے تو کچھ پریشان تھے۔ ام سلمہ پوچھنے کی حضور پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا 70 اونٹ باندھ کے لائے ہیں صحابہ، کیا کہیں گے کہ میں کہوں یہاں ذبح کر دو تو ان کا دل کتنا خراب ہوگا، کتنا خراب ہوگا کہ جانور تو کعبے میں ذبح کرنے سے یہیں کرنے لگ گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشانی کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ اٹھ کے جا کے اپنا اونٹ ذبح کر دیں، کسی کو کہیں نہیں، کسی کو کہیں نہیں، ذبح کر دو، اٹھ کے اپنا اونٹ ذبح کر دے، احرام کھول دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کھولا، ان کے سامنے جا کر اونٹ ذبح کر دیا، 5 لمحے نہیں گزرے تھے کہ سارے اونٹ ذبح ہو گئے۔ یہ تھی تعبیر، جو پہچانتے ہیں کہ حکم کیا ہے وہ اشارے بھی جانتے ہیں، وہ اشارے سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی تب ہوتی ہے جب صریح حکم کی بھی تعبیر کر لی جائے، حکم سیدھا آیا، صاف حکم ہو، اس کی بھی تعبیر کر لی جائے کہ یہ ہوتا ہے، یہ کر لیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اشارے بھی ہوں تو عمل کر لیا جائے، یہ اصل مومن کی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ بھی آئے تو عمل ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی نشانی تھی۔ میرے دوستو، قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اے نبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں پہنچا دیجیے، جو ہم کہہ رہے ہیں بات ثابت کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا الرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے لوگوں کو پہنچا دو۔ معلوم ہوا جو بھی آپ نے پہنچایا ہے وہ اللہ کا نازل کیا ہوا تھا۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا، رسول اللہ کا ہر ارشاد بھی نازل ہوا۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ حدیث بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن کی وحی کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی وحی کو سمجھا جاتا ہے کہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا حکم دکھاؤ، کوئی بات کرے نا یہ نہیں ہے، کہتے قرآن دکھاؤ، قرآن میں آیا یا نہیں آیا۔ میرے دوستوں، صرف قرآن میں آنا ہوتا تو کسی پہاڑ پہ قرآن جبریل رکھ کے چلے جاتے، قرآن لے کے آتے عرش سے تو کسی پہاڑ کی احد پہاڑ پہ رکھ کے چلے جاتے، کسی پڑھ لو تو عمل کرو۔ وہ تو رسول اللہ پر بھیجا ہے، اور اکٹھا بھی نہیں بھیجا، ایک ایک آیت کر کے بھیجا ہے، ایک ایک آیت کر کے بھیجا ہے۔
تنزیل ہے قرآن کٹھا، تورات کٹھی نازل ہوئی تھی، کٹھی کی کٹھی 22 جلدوں میں تھی، کوہ طور پہ جبریل آ کے دے گئے کہ یہ تورات آپ کی کتاب ہے۔ قرآن تو ٹکڑا ٹکڑا ہو کے آیا ہے، نجوماً قرآن کہتا ہے، ایک ایک تارہ بنا بنا کے بھیجا ہے ہم نے، ایک ایک حصہ کر کے بھیجا ہے۔ کیوں کہ جو حصہ بھیجا ہے رسول اللہ کی زندگی پہ نافذ ہو جائے، لوگ قرآن کی آیت ہی نہ دیکھے، رسول اللہ کا عمل بھی دیکھے، دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہی ہے معتبر ہے۔ ساری تفسیریں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اگر عربی کی کتاب ہے تو عربی کا طالب علم عربی جانتا ہے، ڈکشنریاں موجود ہیں، نکال لو ڈکشنری، قرآن پڑھ لو۔ عربی زبان جسے آتی ہے اسے ڈکشنری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عربوں کو عربی نہیں آتی تھی، جس پر قرآن اتر رہا تھا وہ تو دنیا کو عجم کہتے تھے، گنگے کہتے تھے، خود اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے۔ عرب کا معنی ہی ہے جو بہت اچھا بولتا ہو، کہتے بولتے تو ہم ہیں، لوگ تو گنگے ہیں۔ میلے لگتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، شاعری کے، نثر کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے، 7 دن کے مقابلے چلتے۔ یہ بتاتا تھا کہ انہیں خبر ہے کہ عربی زبان کیا ہے۔ آج بھی عربی زبان کا کوئی شاعر، کوئی ادیب کوئی جملہ کہے تو اس کا معنی کرتے ہوئے جاہلی دور کی شاعری پڑھنا پڑتی ہے کہ وہ حجت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین ہیں، قرآن کی سب سے بڑی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، ان کے قول تفسیر میں امام ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے میرے اللہ اسے دین کا علم دے دے اور اسے جو قرآن نازل کیا اس کی سمجھ دے دے۔ چھوٹے بچے تھے، ابھی 12-13 سال کے تھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج تک سید المفسرین ہیں، کوئی تفسیر کرنے والا ان سے آگے نہیں گزرتا، جو جہاں ان کا قول آ جائے لوگ ٹھہر جاتے ہیں۔ اتنا بڑا کیونکہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا بھی 13 سال کے بچے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو 13 سال کے تھے، 13 سال کے تھے، لیکن سید المفسرین ہیں کیونکہ دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا تو کیا کروں؟ فرمایا جاہلی دور کی شاعری پڑھا کرو، کافر ہے، جاہل ہے، فرمایا اس کی شاعری پڑھا کرو، عربی زبان جو وہاں بولی جاتی تھی قرآن کی وہی زبان ہے، قرآن کی وہی زبان ہے۔ معلوم ہوا سید المفسرین بھی رجوع کرتے ہیں اسی، تو اگر عربی جاننا تھی تو عربوں کو تو عربی آتی تھی، لیکن انہیں خبر ہے کہ اس عربی کا معنی تو ہم کر سکتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے یہ رسول اللہ بتا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات انہیں خبر تھی، اس لیے قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے نازل کیا ہے بتا دیجیے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ تنزیل ہی تھا، وہ اللہ کا فرمان ہی تھا۔ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ الا ما یوحی الیہ، وہ بولتے ہی تب ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان کا کلام وحی ہے، سب کچھ اللہ کا پیغام ہے، زبان رسالت استعمال ہوئی۔ تو قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، فرمایا جو نازل کیا گیا وہ پہنچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں انہیں قرآن کہہ رہا ہے وہی پہنچائیے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو سوچئے آج کا مبلغ جو تبلیغ کرے گا وہ کیسے اپنی طرف سے بات کر سکے، کس طرح جواز بنے گا کہ وہ اپنی طرف سے بات کرے۔ آج بھی مبلغ تبلیغ کرے گا تو وہی کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بھی اس سے آگے نہیں گزر سکتا۔ کسی کو جواز ہی نہیں ہے کہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے کرے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم شامل کر لیا وہ گناہگار ہو گئے، قرآن کی آیت آ گئی، ہم پریشان ہیں، گناہ تو کبھی ہو جاتے ہیں ہم سے بھی، کوئی ظلم بھی ہو جاتا ہے، کسی کا حق مارا گیا، کسی کو پیسہ رہ گیا، کوئی کام میں غلطی ہو گئی، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پکڑے جائیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عربی کا ترجمہ تھا، فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے ایمان میں شرک شامل کر لیا وہ بخشا نہیں جائے۔ ترجمہ، آج ہر مفسر ظلم کا ترجمہ شرک کرتا ہے، معلوم ہو گیا کہ وہی ترجمہ معتبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ پہنچا دیجیے۔ دو معنی سوچیے اس میں، ایک تو وہی پہنچانا ہے جو نازل کیا، جو کچھ ہم نے بھیجا وہی پہنچانا ہے، اور ایک قوم کو ہدایت ہے کہ اسی کو ماننا ہے جو رسول اللہ کے ذریعے نازل ہوا ہے، جو ان سے آیا ہے، ان کے علاوہ کوئی ترجمہ کرے، ان کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی ہو، کیوں نہ دنیا کا عقل پسند بھی ہو، جو کہے گا وہ بات نہیں مانی جائے گی جب رسول اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا۔ کیوں کہ آپ کو کہا گیا ہے پہنچائیے، آپ کا منصب پہنچانا ہے، تبلیغ منصب آپ کا ہے۔ یہ بات کیا ہوئی؟ کہانیاں سنا دی گئی، ایسے ایسے باتیں بتا دی گئی جو نبی جی اس سے مراد یہ تھی۔ میرے دوستو، مراد وہی جو رسول اللہ نے لی تھی، کوئی مراد دینے کے قابل نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما انزل الیک، ما عموم کا ہے، عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ پہنچا دیجیے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے من ربک، نازل بھی آپ کے رب نے کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے رب کی طرف سے جو آیا ہے وہ پہنچا دیجیے۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد رب کی طرف سے آیا تھا، اس لیے فرمایا میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، رب وہی کرتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کچھ سوال کرتے ہیں جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے، صحابہ پریشان ہو جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اصرار نہیں کرتے، پوچھتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے، اگلے دن جواب دے دیتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کل آپ نے جواب نہیں دیا تھا، فرمایا مجھے آج اللہ کا حکم آیا ہے۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب کے باوجود وہی کہتے ہیں جو رب کہتا ہے۔ آج کس طرح مبلغ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات کرے؟ کس طرح کسی وائس کو حق حاصل ہے کہ اپنی طرف سے بات کرے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا ہے رب نے آپ کی طرف وہی پہنچائی۔ اور آگے ایک سخت جملہ قرآن نے کہہ دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، کتنا سخت حکم آ گیا، اگر آپ ایسا نہیں کریں تو فما بلغت رسالتہ، تو پھر ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اپنی رسالت ہی لوگوں کو نہیں پہنچائی۔ اتنا سخت حکم آ گیا کہ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ نہیں پہنچایا ہے، تو پھر آپ نے اپنی رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے، نبوت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ اتنا سخت حکم۔ آج سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زبان وحی الہی تھی، اور انہیں کہا جا رہا ما بلغت رسالتہ فما بلغت رسالتہ، اللہ کی وحی آپ نے پہنچائی نہیں ہے اگر وہ نہیں پہنچایا جو ہم نے دیا۔ آپ سوچئے کیا پہنچائی ہے وحی کہ نہیں پہنچائی؟ اگر وحی پہنچائی ہے تو وہی پہنچایا ہے جو رب نے دیا، صاف۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر جب عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، آخر پہ کہا صحابہ 1,24,000 نفوس قدسیہ کھڑے تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول اللہ کے معجزے کھڑے تھے، ایک ایک وجود معجزہ تھا۔ کس طرح تیار کیے تھے؟
بدوی وجود تھے، اکھڑ وجود تھے، کوئی حقوق نہیں جانتے تھے، جنہیں تو ماں باپ کی قدر بھی خبر نہیں، رب کی قدر کیا ہوگی جانتے نہیں تھے، انہیں اس طرح ڈال دیا، ایک نظر نے یوں بدل دیا کہ کائنات کے امام بن گئے، وہ سارے سامنے کھڑے تھے۔ ہم معجزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے پانی کو دگنا کر دیا، دودھ زیادہ کر دیا، چاند توڑ دیا، یہ معجزے ہیں، یقیناً معجزے ہیں، لیکن میرے دوستو سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ ایسے انسانوں کو انسانوں کا رہنما بنا دیا۔ یہ معجزہ ہے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، جنہیں خود رستہ نہیں آتا تھا، جنہیں پڑھنا نہیں آتا، جنہیں لکھنا نہیں آتا۔ عرب کا بہت بڑا شاعر بادشاہ کے پاس گیا، شمالی حکمران تھے، جنوب میں تو بادشاہی کوئی نہیں تھی، حجاز میں تو بادشاہی 5 قبیلے تھے، شام کے علاقے میں بادشاہ کے پاس گیا، وہ اس سے ناراض تھا، اس نے کہا میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، انعام دوں گا، چٹ لکھ دیتا ہوں۔ وہ تو جانتا نہیں، اس نے ایک کاغذ لکھ دیا کہ لے جاؤ، تاریخ عرب کہتی ہے کہ لے کے گیا۔ صاحب معلقہ شاعر ہے، وہ شاعر ہے جس کا قصیدہ کعبے کی دیوار پہ لٹکایا گیا، 7 قصیدے لٹکائے گئے، ان میں سے ایک اس کا، اتنا بڑا شاعر، لے کے چل پڑا۔ راستے میں کسی نے کہا اسے پڑھ کے دیکھ لو کیا ہے، وہ پڑھا ہوئے نہیں تھا، کہنے لگا بادشاہ نے لکھا ٹھیک ہی لکھا ہوگا، اور جب وہاں پہنچا تو اس میں حکم تھا کہ جب آئے اسے قتل کر دو۔ اس کے ہاتھ میں چٹ دے دی کہ جاؤ، کر کہہ دیا قتل کر دو، کیونکہ انہیں خبر تھی یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اور جاتے ہی قتل ہو گئے۔ یہ ماحول تھا کہ بڑا شاعر جس کے قصیدے کعبے پہ تھے وہ بھی لفظ نہیں جانتا تھا، ایک نہیں امیین تھے، قوم تھی، قرآن نے کہا فی الامیین رسولا، ہم نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا تھا، ایک بھی پڑھا لکھا نظر، چند لوگ پڑھے لکھے۔ میں نے اب بتایا تھا علامہ بلازری بہت بڑے مورخ ہیں اسلام کے، 276 میں شاید انتقال ہو گیا ہے، 276 پہلا دور ہے، بہت پہلے مورخ ہیں ہمارے اسلام کی تاریخ کے۔ انہوں نے امر الخط ایک باب باندھا ہے اپنی تاریخ میں کہ عربی رسم الخط کیسے چلا تھا، یہ الف با کیسے بنی تھی، بہت علمی مضمون ہے۔ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تو مکہ مرکزی شہر تھا، پڑھے لکھوں کا شہر تھا، ایک سرداروں کا شہر تھا، پورے علاقے میں معزز لوگوں کا شہر تھا، لیکن مکے میں صرف 17 آدمی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے 17 کے نام بھی لکھ دیے کہ یہ تھے، ان میں سے 17 تھے جن میں سب سے زیادہ حضرت فاروق اعظم کا خاندان پڑھا لکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کا خاندان کی نانی بھی پڑھی لکھی تھی، جبکہ عورتوں کا رواج ہی نہیں تھے پڑھنا، شفا پورے مکے نے تعلیم انہی سے لی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ میں بیٹھے تھے، فرمایا صحابہ مجھے خواب آیا ہے۔ صحابہ کہنے حضور کیا؟ فرمایا میں نے سب کو دیکھا ہے، تم سب میدان حشر میں چلتے مجھے نظر آئے ہو، لیکن عجیب بات ہے، کسی نے قمیص پہنی ہوئی ہے تو بنیان کی طرح ہے، کسی کی اس سے بھی چھوٹی ہے، کسی کی سینے تک ہے نیچے سے ننگا ہے، اسی طرح میں نے دیکھا کہ کوئی تھوڑا سا کپڑا کوئی زیادہ کپڑا، اس طرح کپڑے پہنے ہوئے تم نظر آئے ہو۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے، فرمایا عمر تمہیں دیکھا تمہارا لباس پاؤں تک لٹک رہا تھا، تمہارا چوگا پاؤں تک تھا، پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ پوچھنے کہ حضور اس کے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا علم مراد ہے کہ میرے فاروق کے پاس علم بہت ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث۔ تو سوچئے کہ یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے، ان پڑھ قوم تھی، سب کچھ تھی، لیکن اور قوموں کے رہبر بن گئے۔ یہ ہم نہیں کہتے، جگن ناتھ آزاد سری نگر کا پروفیسر کہتا ہے، انڈیا کا آدمی ہے،
ہندو ہے کہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب میں وجود آیا تھا کہ انسانیت کا بول بالا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ اپنی رسالت مکمل نہیں کریں۔ اب حکم مل گیا کہ جو اللہ کا حکم وہ دو، ہر مبلغ کو حکم مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ جو رب کہتا ہے وہی لوگوں تک پہنچاؤ، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنے ارادوں سے نہیں، جو کچھ پیغام آیا ہے پہنچاؤ۔ اور فرمایا ہاں اس میں خطرے ہو سکتے ہیں، خطرے ہو سکتے ہیں، سچی بات کبھی کبھی کڑوی لگتی ہے، الحق کو مر، عرب کہتے تھے سچ کڑوا ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جس کے منہ سے نکل جائے وہی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ بسم اللہ، یہی علامہ نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، جو حق سمجھتا ہوں کہہ دیتا ہوں، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ بال نے کھل کے کہا تھا کہ سچ بولتا ہوں، سچ سے بات کہتا ہوں، لوگ اچھی لگے یا نہ لگے۔ ظفر علی خان کہتا ورندے بادہ خارج شاہ، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے ورندے بادہ خارج۔ یہ تامیز سکھائی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، بہت قتل کیے، تاریخ کا ایک سیاہ نام ہے حجاج بن یوسف، اگرچہ کئی اچھے کام بھی کیے۔ یہ قرآن پاک پر زیر زبر اسی نے لگوائی تھی، پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ اعراب اسی کے لگائے ہوئے، لیکن ظلم سخت بڑا تھا، جو مخالف ہوتا تھا پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ جا رہا تھا شکار کے لیے، اکیلا نکل گیا تو لشکر پیچھے رہ گیا، اکیلا ہو گیا۔ دیکھا ایک بدو صحرائی اونٹ لے کے چلا رہا ہے، بیچارہ نہ خبر نہ کسی کی، اونٹ چلا رہا ہے، یہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے کیا خبر یہ حجاج ہے؟ کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارا امیر کون ہے؟ کہتا سنتے ہیں حجاج نام ہے اس کا۔ بدو نے کہا کیسا ہے وہ؟ کہتا ظالم، بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ کہنے لگا اگر ظالم و جاہل ہے تو خلیفے کے پاس شکایت کیوں نہیں کرتے؟ عبد الملک خلیفہ بیٹھا۔ کہنے لگا وہ اس سے بھی بڑا ظالم اور جاہل، شکایت کیا کرے؟ بدوی تھا، کہہ گیا، یہ کہہ رہا تھا کہ لشکر پیچھے سے آ گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا اسے پکڑ لو، اونٹ پہ باندھ لو۔ پکڑ لیا۔ قبیلے والوں کو پتہ ہوا کہ ہمارا ایک اونٹ چرانے والا پکڑا گیا ہے، وہ اکٹھے ہو کے آ گئے کہ امیر معاف کر دیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس نے کچھ کہہ دیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی بہانہ ہوتا ہے نا بچنے کا۔ حجاج کو کہا گیا تو حجاج نے کہا اگر یہ کہہ دے کہ میں دیوانہ ہوں تو معاف کر دیتا ہوں، اس سے پوچھو کہ یہ دیوانہ ہے یا نہیں ہے۔ پوچھا تو کہنا نہیں دیوانہ نہیں ہوں۔ قبیلے نے سمجھایا کہ مر جاؤ گے، بعد میں کہنے لگا سچ بولنے سے ڈراتے ہیں، سچ بولنے کا حکم ہے۔ یاد رکھو تم حجاج کا خوف دلاتے ہو، مار دے گا، مجھے اپنے رب کا خوف ہے جو کہتا ہے سچ بولو۔ بادیہ نشین ہے۔ یہ تہذیب کس نے سکھا دی تھی؟ یہ چرواہوں کو بھی یہ تہذیب کہاں سے آ گئی تھی؟ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے رب کا۔ قرآن کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے، سچی بات کہیں تو جب کہیں گے کافر ہے۔ عرب یہی آج کہتے تھے نا، حضرت ابو طالب کے پاس آئے یہی کہنے لگے تھے کہ ہمیں تمہارے بھتیجے پر بڑا پیار ہے، بہت اچھا ہے، 40 سال ہو گئے ہم اس کی تعریف ہی کر رہے ہیں، آج یہ ہمارے بتوں کو خلاف کہنے لگ گیا ہے،
ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، انہیں روک لو ورنہ ہم زیادتی کر دیں گے، پھر تمہارا نہ کہنا کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ یہ مطالبہ لے کے آئے تھے، کہا ہمارے بتوں کو مانے یا نہ مانے لیکن کہنا چھوڑ دیں کہ بت بت۔ یہی بات کہی تھی، ایک ہی مطالبہ تھا کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے یہ نہ کہیں کہ یہ بت جھوٹے ہیں، مانے یا نہ مانے ہمیں کوئی ابراہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، جھوٹا ہی کہوں گا، سچ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تھا مشکل عمل، اس لیے وہ قتل کرنے کے درپے ہوئے، مارنے کے درپے ہوئے، کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ ایک جان ہے، معصوم جان ہے، کائنات کی سب سے محترم جان ہے، لیکن ظلم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ازواج مطہرات نے کہا کہ حضور آپ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، فرمایا مجھے تمام نبیوں سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے، اوذی تو مجھے دکھ دیا گیا ہے، کسی نبی کو اتنا دکھ نہیں دیا، مجھے دکھ پہ دکھ دیا گیا، ہر طرف سے دکھ دیا گیا، کبھی کہیں سے دکھ، کبھی رشتہ داریوں کا دکھ، کبھی ہمسایوں کا دکھ، حتیٰ کہ بیٹیوں کا دکھ۔ میں نے بتایا تھا ابو لہب کے بیٹے نے بیٹی چھوڑ دی، یہ بھی دکھ سہنے پڑے، فرمایا سارے دکھ میں نے سہے ہیں لیکن سچ کہنے سے باز نہیں آیا، جو سچ ہے وہ کہتا رہا ہوں۔ قرآن نے حوصلہ دیا، قرآن کی آیت اتری، یہی جو میں پڑھ رہا ہوں، اگلی آیت سنیے، قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے رسول محترم جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں پہنچا دیجئے، فکر نہ کیجئے کہ لوگ دشمن ہو جائیں گے، اللہ لوگوں سے بچانے والا کافی ہے۔ اللہ یعصمک، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، کتنے بھی دشمن کیوں نہ ہو جائے، جھمگھٹا بھی کیوں نہ ہو جائے، بچائے گا اللہ، کیونکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستو جس کا کام کیا جائے وہ حفاظت بھی کرتے ہیں، دنیا میں کسی کا کام کیا جائے وہ پکڑا جائے تو پولیس تک جاتا ہے کہ میرا نوکر تھا۔ میرے دوستو قدرت چھوڑ دے گی اسی طرح، قدرت اپنے نبی کو بے سہارا چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑ، نہیں چھوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگ ختم ہو گئی تھی، واپس جانا تھا، گرمی بڑی سی، درخت کے نیچے لیٹ گئے تو کیا ہوا، آنکھ لگ گئی، آرام کرنے لگ گئے۔ کافر جو بھاگ گئے تھے ایک نے دور سے دیکھا کہ اکیلے ہیں، باقی سارے کام کاج میں لگے ہوئے، رسول اللہ اکیلے درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ وہ اوپر سے مڑ کے آیا، تلوار لے کے آیا اور سر پہ کھڑا ہو گیا، ہلا کے جگایا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کو بچائے گا میری تلوار سے؟ میری تلوار، آپ لیٹے ہیں میں کھڑا ہوں، آپ نہتے ہیں میں تلوار والا، میں سر پہ کھڑا ہوں، ایک ماروں تو سر پاڑ دوں گا، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اتنا یقین ہے اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر ہی نہیں کیا، پرواہ نہیں کی، مسکراتے کہا تو کہتا ہے کون بچائے گا؟ میرا رب بچائے گا۔ اللہ کا لفظ کہا، تاریخ کہتی ہے وہ سنتے کانپنے لگ گیا، اتنے جوش سے لفظ منہ سے نکلا کہ کانپ اٹھا اور کانپتے کانپتے تلوار گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اٹھ کے تلوار پکڑ لی، تو فرمایا اب تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ میرا تو رب تھا، تیرا کون ہے؟ گڑگڑا گیا، پریشان ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں پریشان ہوتے؟ جو میں نے کہا ہے تم بھی کہہ دو۔ میں نے کہا رب بچائے گا، تو کیوں نہیں کہتا رب بچائے گا؟ رب تیرا بھی ہے، خالق وہ تیرا بھی ہے، کہہ دے اللہ بچائے گا۔ نیچے گر پڑا، کہنے لگا یہ اعتماد ہی تو ایمان ہے، یہ اعتماد ایمان ہے۔ میرے دوستو یقین نہ ہو اپنے رب پر تو اعتماد پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا واللہ یعصمک من الناس،
اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کافروں میں گھس گئے، صحابہ کہتے ہیں ایک رات مدینہ منورہ میں شور ہو گیا کہ کافروں نے حملہ کر دیا، مکے والے چھپ کے حملہ آور ہو گئے۔ کہتے ہم گھروں سے نکلے، کسی نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، جو کچھ ملا لے کے نکلے کہ مقابلہ کرنے جائیں۔ جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر دوڑے۔ کہتے مدینے سے نکل گئے دوڑتے دوڑتے، ابھی نکلے ہی تھے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے اونٹ کی پشت پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی کپڑا نہیں ہے، جسم ننگا ہے اونٹ کا گھوڑے کا، اور اس پر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں آ گئے ہو؟ تو کہا حضور ادھر سے ہوا تھا۔ فرمایا شور ہو گیا تھا، میں گیا تھا پتہ کرنے، کچھ نہیں ہے، جاؤ آگے سو جاؤ۔ میرے دوستو، وہ امن کی نیند کیوں نہ سوئیں جن کے محافظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں بدر کی رات ہم سارے سو گئے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے تم پر نیند طاری کر دی ہم نے، 313 ہی سو گئے، ایک نہیں جاگتا تھا مگر وہ جاگتے تھے جن کو رکھوالی دی گئی، وہ جاگتے تھے۔ اور اطمینان سے سو گئی تھی، کیوں کہ انہیں پتا ہے ہماری حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے تو پھر میرے دوستو یہ یقین تب ہوتا ہے جب ان کے ایک ایک قول پر یقین ہو جائے۔ یہ کیا ہوا؟ آتے ہیں جی یہ کام کر لیا ہے، کوئی حدیث کی تعویل ہو سکتی ہے کہ یہ جائز ہو جائے، تعویلیں ڈھونڈتے ہیں جائز کرنے کے لیے، کتابیں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نے کچھ لکھ دیا ہو۔ دیکھیے کتابیں لکھنے والے تو کئی بہت مومن تھے، کئی نہیں تھے، ایسے بھی تھے جو دین سے لکھنے والے۔ یورپ سے لکھی گئی کتاب، لیبان کی کتاب آئی، میں نے پہلی دفعہ جب اسے پڑھا، فرانسیسی زبان میں آئی، ترجمہ ہو کے آئی، انڈیا میں چھپی تھی پاکستان بننے سے پہلے، پھر پاکستان میں چھپی۔ بہت بڑی کتاب ہے، بہت علم ہے اس میں، لیکن عیسائی لکھنے والا ہے، نیزے مارتا ہے جہاں اسے دی جاتا ہے، نیزے مارتا ہے، اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پر ایک خط لکھا، پاکستان ٹائمز اس زمانے میں انگریزی اخبار ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے، لکھا کہ یہ کتاب چھپ کے آئی ہے، اس میں یہ خرابیاں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہے، تو کوئی حاشیہ ہی ترجمہ کرنے والا کوئی حاشیہ ہی دے دیتا کہ یہ غلط بات ہے، لکھتا، یا تو حاشیہ کوئی بھی نہ ہوتا، حاشیے دیے گئے ہیں، لیکن اگر نہیں دیا گیا تو رسول اللہ کی حرمت پر نہیں دیا گیا۔ یہ مجھے افسوس ہے، دکھ ہے، خط لکھ دیا، پاکستان ٹائم نے چھپا۔ تیسرے دن جواب آ گیا ایک بہت بڑے پروفیسر کا پنجاب یونیورسٹی سے کہ یہ کتاب تو آنکھوں پہ رکھنے والی ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے، آ گئی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے۔ جب ہم رسول اللہ کی حرمت کو چھوٹی غلطی سمجھنے لگ جائیں گے تو میرے دوستو ایمان کہاں رہے گا؟ ایمان کہاں رہے گا؟ اس نے ایسے، میں نے پھر جملے لکھ کے بھیجے اخبار کو کہ یہ جملے چھاپ دو کہ یہ جملے، کیا ایمان پر ہاتھ رکھ کے، دل پر ایمان والا ہاتھ رکھ کے پروفیسر صاحب بتا دیں کہ یہ جملے ٹھیک ہیں۔ میرے دوستو ہم تو اتنی مداہنت کا شکار ہو گئے، اتنی پریشانیوں کا شکار ہو گئے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ رسول اللہ سے انکار کر دیا، انکار کرتے چلے گئے۔ عجیب و غریب، میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی 2-3 کتابیں اسی 2-3 سالوں میں چھپی ہیں۔ انعام کے لیے بھی اسلام آباد پریزیڈنٹ ایوارڈ لینے کے لیے بھی آئی تھی، میں وہاں جج تھا، تو میں نے اعتراض کیا کہ یہ کتابیں اس قابل نہیں ہے کہ انہیں انعام دیا جائے، تو کچھ لوگ حمایت میں کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کیا، کامیاب ہو گئے، نہیں انعام ملا۔ مائی حلیمہ کا انکار ہے کہ حلیمہ تھی کوئی نہیں، رسول اللہ حلیمہ کے پاس گئے ہی نہیں ہے، بدوی کسی بدوی ماحول میں گئے ہی نہیں ہے۔ سینکڑوں حدیثوں کا انکار،
سینکڑوں تاریخ کے صفات کا انکار، اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مکے سے ایک بچے کو صحرا میں کیوں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا ہے یہ سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میرے دوستو، ہم تو اپنی انا پر ساری تاریخ قربان کر رہے ہیں، اپنی تاریخ قربان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ رواج عرب کا اتنا معتبر رواج تھا کہ تاریخ عرب پڑھ لیجئے، ہر بڑا آدمی صحرا میں گیا ہے، ہر گیا ہے، حتیٰ کہ اسلامی دور آ گیا، عبد الملک اموی حکمران کا بیٹے گئے، صرف ایک بیٹا ولید نہیں گیا، جو چہیتا تھا، باپ نے نہیں پسند کیا کہ یہ باہر جائے، نہیں گیا، ساری عمر عربی غلط بولتا رہا۔ تاریخ آج بھی لکھتی ہے کہ ولید کی عربی غلط تھی، کیوں کہ وہ صحرا میں نہیں گیا تھا، صحرا میں بیٹے اس لیے تھے کہ صحرائی زبان عربی خالص زبان تھی۔ تو یہ صورتحال کا یعنی یہ ہے ہماری عقل و فکر کی معراج۔ میرے دوستو، مان لیجئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، جو رسول اللہ فرمائیں وہ مان لیجئے۔ ہاں، یہ یقین کر لیجئے کہ فرمایا رسول اللہ نے ہے، یہ تحقیق کر لیجئے، اگر ان کا ارشاد ہے تو وہی ماننے کے قابل ہے، وہی ماننے کے قابل ہے، کوئی اور چیز اس کے سامنے کوئی عقل نہیں ٹھہرتے۔ مولانا روم نے تو کھل کے کہا تھا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، رسول اللہ کے سامنے عقل کو قدموں میں رکھ دو، ان کے قدموں میں رکھو، عقل کتنی بھی تمہاری کچھ نہ کچھ کہے، یہی ہے۔ علامہ اقبال نہیں کہتا عقل والا آدمی ہے، یورپ میں پڑھ کے آیا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، ارے عقل چھوڑ کے آگے جاؤ کہ یہ نور ضرور ہے، روشنی دیتا ہے، عقل نور مانتا ہوں میں، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، یہ راستے کی روشنی تو دیتا ہے، منزل نہیں دکھاتا، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ کہا کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق نے سی آگ لگا دی تھی، حضرت ابراہیم عشق کے زور پہ چلے گئے تھے، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی اب عقل تو دروازے پہ کھڑے سوچ رہی تھی کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، عقل کا اسلام انکاری نہیں ہے، دین عقل کا نام ہے، بالکل عقل کا نام ہے، لیکن ہر ایک کی عقل کا نام نہیں ہے، وہ عقل جو سلیم ہو، وہ عقل جو خدا رسیدہ عقل ہو، اور وہ عقل ملتی ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ملتی ہے۔ عقل ڈھونڈنی ہے تو ان کے دروازے پہ جاؤ، کہ جو آیا ہے ساری عمر عقل نہیں رہی ہے لیکن عقل مند بن گیا، بن گیا یا نہیں بن گیا؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی چیز نہیں آتی تھی، لیکن سب کچھ جاننے والے بن گئے۔ صحابی فرمایا سارے ستارے ہیں، فرما دیا نبی میرا صحابی سارے ستارے ہیں، بھائی مقتدی تم اہتدی تم، جس کا بھی دامن پکڑ لو گے کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ایم اے پاس ہو تو پکڑو، یہ کم پڑا ہوا ہے نہ پکڑو، فرمایا جس کا بھی دامن پکڑ لو، کیونکہ میرا صحابی ہے، میں نے ان کو عقل دے دی ہے۔ میرے دوستو، بات تو بڑی لمبی ہے، صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں، نامعلوم اس چہرے میں کیا تھا کہ ایک نظر پڑتے ہی دنیا بدل جاتی تھی، ایک نظر پڑتے ہی۔ اور آدمی محنت کرے، عبادت کرے تو مقام ملتا ہے، 40 60 سال ولی محنت کرتا ہے تو مقام بلند پہ پہنچتا ہے، صحابی ایک نظر ڈالتا ہے تو اس سے اونچے مقام پہ ہوگا، سب سے اونچے مقام پر ایک نظر لے جاتی، کہ جس ذروں کو مسیحا کر دیا۔ میرے دوستو، کس نے ذروں کو مسیحا کر دیا؟ اللہ تعالی ہمیں اس نظر کرم کے صدقے جینے کی توفیق عطا فرمائے، وہ نظر ہمارے لیے رحمت کی نظر ہو۔ یاد رکھ لیجئے جو میں کہنا چاہتا تھا، کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، اور آپ نے جو کہا قرآن میں کہا وہ ماننا ہے، حدیث میں کہا وہ ماننا ہے۔ نہ ہم نے قرآن رب سے سنا ہے، نہ حدیث کسی اور سے سنی ہے، ایک ہی وجود ہے جس سے سن رہے ہیں، ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے نزل بہ روح القدس علی قلبک، اے نبی ہم نے تو آپ کے دل پہ اتارا تھا، لوگوں تک تو آپ نے پہنچا دیا۔ قرآن کہتا ہے آپ کے دل پہ اتارا تھا، وہی دل زندگی کا دل ہے میرے دوستو۔ دعا کیجئے اس سے نسبت قائم رہے، تعلق قائم رہے، اللہ تعالی ہمیں اس نسبتوں کو زندہ رکھنے کی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا